الرحمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب المضاربۃ کا سبق چل رہا ہے، چند مسائل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَن يَشْتَرِيَ۔ دیکھیے، وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَن يَشْتَرِيَ أَبَ رَبِّ الْمَالِ وَلَا ابْنَهُ وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَإِنِ اشْتَرَاهُمْ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ دُونَ الْمُضَارَبَةِ۔ اور مضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رب المال کے باپ اور اس کے بیٹے کو خریدے، اور نہ اس کو خریدے جو اس پر آزاد ہو جائے۔ بس اگر ان کو خریدا تو وہ خود کے لیے خریدنے والا ہوگا، نہ کہ مضاربت کے لیے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے ایک قاعدہ آپ یاد کر لیجئے، جو گزشتہ کل بھی ہم نے اسی کے متعلق اخیر میں پڑھا تھا، کہ مضارب کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے رأس المال ہلاک ہو یا رب المال کا نقصان ہو۔ مضارب کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے مال والا جو رب المال ہے اس کو نقصان ہو۔ اگر تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے اور اس میں نقصان ہوتا ہے تو اس کا تعلق چونکہ تجارت سے ہے، وہ ایک الگ شے ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز خریدنا جس میں یقینی طور پر رب المال کا نقصان ہو، یہ مضارب کے لیے درست نہیں ہے۔ جیسے مضارب نے رب المال کے باپ کو خریدا، اب جیسی ہی بیٹا اپنے باپ کو خریدتا ہے تو باپ اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باپ نے بیٹے کو خرید لیا تو بیٹا آزاد ہو جاتا ہے۔ یا ہر وہ رشتہ دار جو خریدنے کے بعد آزاد ہو جائے تو ایسی کوئی خریداری مضارب نہ کرے جس سے رب المال کا نقصان ہو۔ اگر اس نے خرید لیا رب المال کے باپ کو یا رب المال کے بیٹے کو یا معتق علیہ کو، یعنی جو اس پر آزاد ہو جائے، تو وہ اپنے لیے خریدنے والا ہوگا، مضاربت کے لیے خریدنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر باپ کو خریدے گا تو باپ آزاد ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ اس نے دیا، 1,00,000 روپیے میں اس نے غلام خریدا جو رب المال کا باپ ہے، وہ آزاد ہو گئے۔ آزاد ہوتی ہی وہ اب یہ باپ کو تو فروخت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ تو آزاد ہو گیا، تو اس میں رب المال کا نقصان ہے۔ اس لیے مضارب کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے رب المال کا نقصان ہو۔ اگر اس نے خرید لیا تو وہ خود کے لیے خریدنے والا ہوگا، مضاربت کے مال میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، اور اگر مال میں نفع ہو، فَلَيْسَ لَهُ أَن يَشْتَرِيَ مَن يَعْتِقُ عَلَيْهِ، تو مضارب کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اس کو خریدے جو اس پر آزاد ہو جائے۔ وَإِنِ اشْتَرَاهُمْ، اور اگر خرید لیا، ضَمِنَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ، تو مال مضاربت کا ضامن ہوگا۔ اب دیکھیے، یہ مسئلہ پہلے جو مسئلہ پڑھا گیا وہ رب المال کے معتق علیہ کا، کہ رب المال کے لیے خریدا اور وہ رب المال پر آزاد ہو جائے۔ لیکن اب مسئلہ ہے مضارب کا، اگر مال میں نفع ہو تو مضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ، بیٹے یا جو بھی اس پر آزاد ہوتا ہو اس کو خریدے۔ اگر خرید لیا تو وہ مال مضاربت کا ضامن ہوگا۔ مثال کے طور پر رب المال نے مضارب کو کچھ روپیے دیے، رأس المال، اب وہ جا کر اس نے جب تک اس میں نفع نہیں ہوا تو خریدا،
یا نفع ہوا تو خریدا. دو صورتیں ہیں. اگر نفع ہوا تھا اور پھر خرید لیا، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے اس کو دیے گئے تھے اور 50,000 روپے اس میں مزید نفع ہوا تو اس نے جا کر خرید لیے. اپنے باپ کو یا بیٹے کو خریدا یا اس کو خریدا جو اس پر آزاد ہو جائے، تو اب وہ مال مضاربت کا ضامن ہوگا، یعنی جو 1 لاکھ روپے ہیں اس کا وہ ضامن ہوگا. وَإِن لَّمْ يَكُن فِي الْمَالِ رِبْحٌ، اور اگر مال میں نفع نہ ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ ان کو خریدے. جاز لَهُ أَن يَشْتَرِيَهُمْ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ ان کے لیے خریدے، اس لیے کہ اب مال میں نفع ہی نہیں ہے، صرف 1 ہی لاکھ روپے جو رب المال نے دیا تھا اسی کو اس نے جا کر خریدا، اور جا کر خریدنے کے بعد وہ اس کو فروخت کر دے گا، کیونکہ اب وہ اس پر آزاد نہیں ہوگا. مضارب پر کیوں آزاد نہیں ہوگا؟ اس لیے آزاد نہیں ہوگا کیونکہ یہ مال تو رب المال کا ہے، مضارب کا نہیں ہے، تو گویا اس نے اپنے لیے نہیں رب المال کے لیے خریدا ہے. تو یہ شکل درست ہوگی. فَإِن زَادَتْ قِيمَتُهُمْ، پھر ان کی قیمت بڑھ گئی، عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْهُ، تو ان کا اس کا حصہ اس پر آزاد ہو جائے گا. وَلَمْ يَضْمَنْ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْئًا، اور رب المال کے لیے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا. وَيَسْعَى الْمُعْتَقُ لِرَبِّ الْمَالِ فِي قِيمَةِ نَصِيبِهِ مِنْهُ، اور معتق رب المال کے لیے اپنے حصے کی قیمت کی سعی کرے گا. اب دیکھیے کیا مسئلہ ہے. گویا یہاں کل 3 مسائل بیان کیے گئے. پہلا مسئلہ، مال میں نفع ہو تو اس کے لیے خریدنا جائز نہیں، اگر خریدے گا تو مال مضاربت کا ضامن ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مال میں نفع نہ ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خریدے، اس لیے کہ وہ رب المال کے لیے خریدنا ہوگا. اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے خرید لیا اور خریدنے کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی. اب قیمت بڑھنے کے بعد مثال کے طور پر 1 لاکھ کا خریدا تھا، اس کی مزید 50,000 40,000 20,000 جتنی بھی ہو قیمت بڑھ گئی، تو جو نفع ہوگا وہ تو تقسیم ہوگا رب المال میں اور مضارب میں. تو گویا کہ مضارب نے اپنے لیے بھی خریدا ہے، تو اب جب اپنے لیے خریدا ہے تو اس کا اتنا حصہ جو اس نے اپنے باپ بیٹے یا ہر معتقل جو بھی اس پر آزاد ہوتا ہو اس کو خرید لیا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا. اب جب آزاد ہو جائے گا تو آزاد اس لیے کہ اس کا بھی اس میں نفع ہے، اس میں اس کا بھی نفع ہے، تو گویا اس نے اپنے نفع کے حساب سے خریدا. جب نفع کے حساب سے اس نے خریدا تو ایسی صورت میں باپ بیٹا جو بھی ہے وہ آزاد ہو جائیں گے، لیکن اسی کے حصے کے مطابق آزاد ہوں گے، اور رب المال کے لیے وہ کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا. رب المال کے لیے وہ ضامن نہیں ہوگا. اب ضامن کیوں نہیں ہوگا؟ ضامن اس لیے نہیں ہوگا کہ اس نے جو غلام خریدا تھا وہ تو صرف اتنی ہی قیمت کا خریدا تھا جتنا رب المال نے دیا تھا. اب اس میں جو بڑھوتری ہوئی ہے تو وہ اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ غلام اب خود بخود آزاد ہو گیا ہے، گویا یہ حادثاتی طور پر آزاد ہوا ہے. اب جب اس میں رب المال کا نقصان ہوا تو اس نقصان میں اس کا اپنا دخل نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا. لیکن جو آزاد ہو رہا ہے وہ مکمل آزادی کے لیے اس رب المال کے لیے کوشش کرے گا، سعی کرے گا، محنت کرے گا اور مکمل طور پر آزاد ہوگا. وَإِذَا دَفَعَ الْمُضَارِبُ الْمَالَ مُضَارَبَةً عَلَى غَيْرِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ رب المال في ذلك لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثاني حتى يربح. اور جب مضارب مال کو مضاربت پر دے دے دوسرے کو اور رب المال نے اس کی اجازت نہیں دی تو محض دے دینے سے وہ ضامن نہیں ہوگا، اور نہ مضارب ثانی کے تصرف کرنے سے ضامن ہوگا یہاں تک کہ وہ نفع کما لے. اب یہ مسئلہ ہے کہ جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ مضارب دوسرے کو بطور مضاربت کے مال نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس نے مالک کی اجازت کے بغیر مال دوسرے کو
مضاربت پر دے دیا، تو محض دے دینے سے، کسی کے پاس دے دینے سے وہ ضامن نہیں ہوگا، اور نہ مضارب ثانی کے تصرف کرنے سے ضامن ہوگا۔ ہاں جب مضارب ثانی نے اس مال میں تصرف کیا اور اس کو نفع ہوا تو اب وہ ضامن ہوگا۔ فَإِذَا رَبِحَ، پس جب اس نے نفع کمایا، ضمن المضارب الاول المال لرب المال، تو مضارب اول مال کا ضامن ہوگا رب المال کے لیے۔ فَإِذَا رَبِحَ، پس جب نفع کمائے مضارب اول ضامن ہو جائے گا رب المال کا، اس لیے کہ رب المال نے جب مال اس کے سپرد کیا مضاربت پر، اب یہ مضارب نے دوسرے کو مضاربت پر دیا، اور دوسرے کو مضاربت پر دینے کے بعد وہ اس میں تصرف کرتا ہے، تو محض تصرف کرنے سے ضمان نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محض دے دینے سے سپرد کرنے سے بھی ضمان نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے امانت کے طور پر دیا ہو، اور امانت کے طور پر دوسرے کے پاس دینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح محض تصرف کرنا، وضاعت پر دینا بھی درست ہے، کسی کو وکیل بنانا بھی درست ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے وکالت کے طور پر دیا ہو تو ضمان نہیں آئے گا۔ لیکن جب اس نے نفع کمایا تو نفع کمانا چونکہ یہ صرف مضاربت میں ہوتا ہے اور مضاربت کی اجازت نہیں تھی، تو اب اس پر ضمان لازم آئے گا۔ وَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَأَذِنَ لَهُ أَن يَدْفَعَهَا مُضَارَبَةً فَدَفَعَهَا بِالثُّلُثِ جَازَ، اور جب مضاربت پر دے دے نصف تو اس کے لیے جائز ہے نصف پر۔ وَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ، اور جب اس کو مضاربت پر دے دے نصف پر، فَأَذِنَ لَهُ أَن يَدْفَعَهَا مُضَارَبَةً، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو مضاربت پر دے، فَدَفَعَ بِالثُّلُثِ، پھر اس نے تہائی پر مضاربت پر دے دیا، جازہ، تو جائز۔ فَإِن كَانَ رَبُّ الْمَالِ قَالَ لَهُ، پس رب المال اس سے کہے، عَلَىٰ أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ جو رزق ہمیں دے، فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ، تو ہمارے درمیان نصف نصف ہوگا۔ فَلِرَبِّ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ، تو رب المال کے لیے نصف نفع ہوگا، وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي ثُلُثُ الرِّبْحِ، اور مضارب ثانی کے لیے نفع کا تہائی ہوگا، وَلِلْأَوَّلِ السُّدُسُ، اور پہلے کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ اب دیکھیے، جب رب المال نے مضاربت پر مال دیا نصف پر، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسرے کو مضاربت پر دے دے۔ فَدَفَعَهَا بِالثُّلُث جازہ، پھر اس نے اس کو تہائی پر دے دیا، جازہ، تو جائز ہے۔ رب المال نے مضارب کو اجازت دے رکھی ہے کہ مضاربت پر دے سکتا ہے۔ اب جب مضاربت پر دے سکتا ہے، لیکن رب المال نے اس سے یوں کہا کہ میں آپ کو یہ مال بطور مضاربت نصف پر دے رہا ہوں، تب تقسیم کس طرح ہوگی؟ کیونکہ ایک ہے رب المال جس نے سرمایہ لگایا، پھر وہ مضارب، اب پھر مضارب نے بھی دوسرے مضارب کو دے دیا، تو گویا مضارب دو ہو گئے، ایک مضارب اول اور دوسرے مضارب ثانی۔ اب تقسیم کیسی ہوگی؟ تو یہ دیکھا جائے گا کہ رب المال نے بوقت مضاربت کیا کہا تھا۔ اگر رب المال نے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالی رزق دے تو وہ ہمارے درمیان آدھا آدھا ہوگا، اللہ تعالیٰ جو بھی نفع دے وہ ہمارے درمیان آدھا آدھا ہوگا۔ اب مضارب نے دوسرے مضارب کو دے دیا، اب مثال کے طور پر نفع ہوا 6,000 روپے، 6,000 روپے کا نفع ہوا، تو رب المال کے لیے نفع کا آدھا ہوگا، فَلِرَبِّ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ، رب المال کے لیے آدھا نفع ہوگا، کیونکہ رب المال نے کہا تھا میں نفع کا آدھا لوں گا، تو نفع کا آدھا کتنا ہو جائے گا؟ 3,000 روپے۔
وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي ثُلُثِ الرِّبْحِ، اور مضارب ثانی کے لیے نفع کے 2/3 ہوگی، اور مضارب ثانی کے لیے نفع کا 1/3 ہوگا، ثلث الربح، نفع کا 1/3، اور نفع کا 1/3 2000 روپیہ ہے، تو 3000 رب المال کے، 2000 مضارب ثانی کے، تو اب جو مضارب تھا اصل مضارب اول، اس کو صرف 6واں حصہ ملے گا، وَلِلْأَوَّلِ السُّدُسُ، اور وہ کتنا ہے؟ صرف 1000 روپیہ۔ اسی کو دوسرے انداز میں اور مثال بدل کر سمجھتے ہیں کہ رب المال نے 1,00,000 روپیے لگائے، مضارب کو دے کر دیا کہ اس میں سے آدھا میرا ہوگا، نفع کا جو کچھ بھی ہوگا اس میں سے آدھا میرا۔ اب مضارب نے بھی بطور مضاربت کے دوسرے کو مال دے دیا، تو جب مضارب نے دوسرے کو مال دیا تو نفع ہوا مثال کے طور پر 60,000 روپے، تو جیسی ہی نفع تقسیم ہوگا تو مضارب اول پورا نفع لے لے گا جس میں سے آدھا اس کا ہے، تو مضارب اول اور مضارب ثانی دونوں میں بھی نفع تقسیم کرنا ہے، اور رب المال میں بھی، تو رب المال کا آدھا ہوگا، اور 60,000 کا آدھا 30,000 روپے رب المال کے لیے ہوں گے۔ اور مضارب ثانی کے لیے چونکہ اس نے اس کو ثلث پر دیا ہوا ہے، تو اس کے لیے 60 کا ثلث، 60 کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک ثلث 20,000 کا ہوگا، تو یہ 30 اور یہ 20 50,000، وَلِلْأَوَّلِ السُّدُسُ، اور مضارب اول کے لیے صرف 6واں حصہ ہوگا، اور وہ 10,000 روپے۔ تو رب المال نے اگر آدھے سے دیا اور مضارب اول نے ثلث سے دیا تو یہ صورت پیدا ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ قَالَ، اور اگر اس نے کہا تھا عَلَىٰ أَنَّ مَا رَزَقَكَ اللَّهُ فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ، اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ بھی نفع دے تو وہ ہمارے درمیان آدھا آدھا ہوگا، اس لیے کہ یہاں دیکھیں رزق اللہ ہے مطلق نفع، اور یہاں ہے رزقک اللہ، اللہ آپ کو جو دے اس میں سے ہمارے درمیان آدھا آدھا ہوگا۔ فَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ نِصْفَانِ، تو مضارب ثانی کے لیے 1/3 اور رب المال اور مضارب اول کے لیے آدھا آدھا ہوگا۔ اب یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ رب المال نے سرمایہ لگایا اور کہا کہ آپ کو جو کچھ نفع ملے گا اس میں سے ہمارا آدھا آدھا ہوگا، پھر مضارب اول نے دوسرے مضارب کو ثلث پر دے دیا کہ نفع کی 1/3 تیری، 1/3 جو حصہ ہوگا وہ تیرا۔ تو اب یہی مثال 6,000 والی دیکھیے، 6,000 کا نفع ہوا اور مضارب اول نے مضارب ثانی کو ثلث پر دیا ہے، تو ثلث یعنی 2,000 مضارب ثانی کے ہو جائیں گے، باقی رہیں گے 4,000، تو جو باقی 4,000 ہے اس میں سے رب المال اور مضارب اول دونوں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے، اس لیے کہ یہاں اس نے یوں کہا تھا تیرے پاس جو نفع آئے گا اور اس کے ہاتھ میں جو نفع آ رہا ہے وہ صرف کتنا ہے؟ 4,000 ہے۔ فَإِنْ قَالَ، پس اگر کہا تیسری صورت عَلَىٰ أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فَلِيَ نِصْفُهُ، اللہ جو کچھ نفع دے تو اس میں سے آدھا میرا ہوگا، فَلِيَ نِصْفُهُ، اس میں سے آدھا میرا ہوگا، فَدَفَعَ الْمَالَ إِلَىٰ آخر مضاربۃ من نصفی، پھر مضارب اول نے مال بطور مضاربت دوسرے کو آدھے پر دے دیا، فَلِلثَّانِي نِصْفُ الرِّبْحِ، تو دوسرے کے لیے آدھا نفع ہوگا، وَلِرَبِّ الْمَالِ النِّصْفُ، رب المال کے لیے نصف ہوگا، وَلَا شَيْءَ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ، اور مضارب اول کے لیے کچھ بھی نفع نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے کیا مسئلہ ہے، راس المال لگانے کے بعد رب المال نے کہا کہ آدھا میرا ہوگا، اور اس نے دوسرے کو آدھے سے دے دیا کہ جو کچھ نفع ہوگا اس میں سے آدھا تیرا۔ اب 6,000 روپے کا نفع مضارب ثانی کو ہوا تو مضارب ثانی اس میں سے اپنا آدھا حصہ لے لے گا، اس لیے کہ اس کو آدھے پر دیا گیا، اوپر جو مسئلہ تھا وہ ثلث پر دیا گیا تھا، لیکن اب جو مسئلہ ہے ہم نے پڑھا کہ فَدَفَعَ الْمَالَ، مضارب نے دوسرے کو مضاربت پر دیا نصف سے، تو 6,000 کا نفع ہوا تو 3,000 تو مضارب ثانی لے گا،
اور 3000 مضارب اول سے رب المال لے لے گا، اس لیے کہ رب المال نے بھی آدھے سے دیا ہے، تو اب 3000 اس نے لے لیا، 3000 اس نے لے لیا، تو جو مضارب اول جو اصل مضارب تھا اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ فَإِن شَرَطَ لِلْمُضَارِبِ، پس اگر مضارب کے لیے شرط لگائی گئی، الثانی ثلثی ربح، مضارب ثانی کے لیے شرط لگائی گئی نفع کے 2/3 کی، نفع کے 2/3 کی، فَلِرَبِّ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ، تو رب المال کے لیے نصف نفع ہوگا، وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي نِصْفُ الرِّبْحِ، اور مضارب ثانی کے لیے نصف نفع ہوگا، وَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي مِقْدَارَ سُدُسِ الرِّبْحِ مِن مَالِهِ، تو مضارب اول مضارب ثانی کے لیے مال میں سے چھٹے حصے کے نفع کا ضامن ہوگا۔ اب دیکھیے کیا مسئلہ ہے، مضارب نے دوسرے مضارب کو اس شرط پر مال دیا کہ نفع کا 2/3 حصہ تیرا ہوگا۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا نفع کا 1/3 حصہ، پھر نیچے پڑھا نصف کا آدھا حصہ، اب نصف کا 2/3 حصہ مضارب ثانی کے لیے ہوگا، جبکہ رب المال نے جو دیا ہے وہ یوں کہہ کر کہ آدھا میرا ہوگا، جو بھی نفع ہوگا اس میں سے آدھا میرا ہوگا۔ اب جب نفع میں سے آدھا میرا ہوگا تو مضارب اول نے دوسرے کو 2/3 پر دے دیا ہے۔ اب مثال کے طور پر 6000 کا نفع ہوا، 6000 روپے کا نفع ہوا، تو 6000 روپے کے نفع ہونے کے بعد چونکہ رب المال نے آدھے پر دیا ہے اس لیے وہ 3000 روپے لے لے گا، 3000 روپے رب المال کے ہو جائیں گے، اور نفع کا 2/3 حصہ چونکہ مضارب ثانی کے لیے ہے تو وہ کتنا بن رہا ہے، 6000 میں 2/3، 1/3 ہوگا 6000 کا 2000، تو 2/3 کتنا ہوگا 4000، تو اب نفع تو صرف 6000 ہوا ہے، 3000 اس میں سے رب المال نے لے لیا، اور مضارب ثانی کے لیے 4000 ہے، تو 4000 میں سے 3000 تو وہ جو نفع ہے وہ لے گا، اور 1000 جو باقی رہیں گے وہ مضارب اول سے لے گا، مضارب ثانی مضارب اول سے لے گا جو چھٹا حصہ ہے یعنی 1000 روپے، تو اس میں 1000 روپے کا مضارب اول کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے مضارب ثانی کو 2/3 سے دیا ہے، جبکہ رب المال نے اس میں سے آدھا لے لیا، اس لیے کہ اس نے اس کو آدھے حصے میں سے آدھا نفع میں شریک کیا تھا۔ تو یہ چند وہ صورتیں ہیں جس میں مضارب اول مضارب ثانی کو الگ الگ طرح الگ الگ شرطوں کے ساتھ جو نفع کی تعین اور مقدار متعین کرتا ہے، جس میں جو شکلیں بن رہی ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، جان لیں۔ اللہ رب العزت مسائل کے سمجھنے میں آپ کی مدد فرمائے۔ اکتفی ھذا الکلام، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔